الحمد للہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره سبحان اللہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان اللہ سبحان اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سبحان اللہ وطبيب أقوالنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيوننا وطبيب إيماننا سبحان اللہ ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجانا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وأہل بیتہ وأحبائہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما إلهكم إله واحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ سبحان اللہ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چار یا نعرہ حیدری یا اللہ نعرہ غوثیہ سبحان اللہ ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے نہ خدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے قافلہ والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں دور
بزم کون سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ سرور سینہ ہادی کل مولا کل دنائے سبل ختم الرسل، آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، آج یوں سمجھیں ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور کا آخری جمعۃ المبارک ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب فرما دو میں ظاہری صورت میں تمہاری ہی مثل ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، صرف آج دو باتوں کا درس ہوگا۔ حضور بشر ہیں، حضور نور ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج امت میں یہ جھگڑا چلا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے حضور بشر ہیں، کوئی کہتا ہے نور ہے۔ یاد رکھو، آج انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بشریت اور نورانیت کا ذکر ہوگا اور پتہ چلے گا کہ یہ بشر ہونا، یہ نور ہونا، یہ میرے محبوب کی حقیقت نہیں، بلکہ یہ تو میرے محبوب کی شانوں میں سے دو شانیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور بشر ایسے ہیں، کائنات میں آپ جیسا بشر نہیں۔ حضور نور ایسے ہیں، کائنات میں آپ جیسا نور نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آیات مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ سماعت فرماؤ، انشاءاللہ آگے مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قل، محبوب تم فرما دو، انما انا بشر مثلکم، فرمایا میں ظاہری شکل و صورت میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھو، بشریت کا انکار نہیں، حضور کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن کی نص موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لہذا بشریت کا انکار نہیں۔ حضور بشر ہیں، اگر حضور بشر ہیں تو ہم اسی لیے تو پورا مہینہ حضور کے میلاد مناتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ حضور پیدا ہوئے، حضور کی امی جان کا نام آمینہ، ابا جان کا نام عبداللہ، دادا جان کا نام عبد المطلب۔ پورا مہینہ جو ہم جشن منا رہے ہیں، گلی گلی نگر نگر محفلیں جو ہو رہی ہیں، یہی تو محفلیں ہیں کہ حضور ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جو پیدا ہوتا ہے وہ بشر ہی ہوتا ہے، نور کسی کے گھر پیدا نہیں ہوتا، فرشتہ کسی کے گھر پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی کہے کہ فرشتے کی ماں کا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے۔ سب سے پہلے بات یاد رکھو، بشریت کا انکار نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم اعلان کرو کہ میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، انسان ہوں۔ یہاں پہ شان نزول یہ بھی ہے، اللہ جل
شانہ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرما کر محبوب فرماؤ میں فرشتہ نہیں انسان ہوں، یہاں پہ فرشتے کی نفی کی گئی ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ اگر نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا یا فرشتہ ساتھ ہوتا، تو اللہ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرما کر اپنے محبوب سے فرمایا محبوب ان کو کہو میں فرشتہ نہیں بلکہ ظاہری صورت میں تمہاری ہی مثل ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، فرمایا ظاہری صورت میں تو تمہارے جیسا ہوں لیکن میری طرف رب کی وحی آتی سبحان ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چل، نعرہ حیدری۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اسی کو سمجھ لیا جائے نا یہ فرق ہی بہت بڑا فرق ہے۔ اگرچہ حضور ظاہری صورت میں ہماری مثل ہے لیکن فرق اللہ کے نبی نے قرآن نے بتا دیا، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا۔ حضور نے فرمایا یوحا الیہ، اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہو میری طرف میرے رب کی وحی آتی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری طرف وحی نہیں آ سکتی، نہ قیامت تک کسی کی طرف آئے گی۔ جو اس طرح کے دعوے کرے گا وہ لعنتی ہوگا، جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ جس طرح مرزا طاہر قادیانی جھوٹی نبوت کے دعوے کرتا تھا، کہتا تھا میری طرف رب کی وحی آتی ہے، فرشتہ مجھ پر نزول ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ میرے دوستو یوحا الیہ، فرمایا فرق یہ ہے تم میں اور مجھ میں، حضور نے فرمایا میری طرف رب کی وحی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، دوسری بات بزرگان دین نے فرمائی، جو اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا نا میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں۔ تفسیروں میں لکھا ہے، تفسیر ابن عباس، تفسیر خازن، تفسیر مظہری، بہت سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عاجزی انکساری کے لیے فرمایا تھا۔ اے میرے غلاموں میں تمہاری ہی مثل ہوں، تمہارا ہی جیسا ہوں۔ یہ کیا تھی؟ سب تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ حضور کی عاجزی تھی، حضور کی انکساری تھی۔ اللہ اکبر۔ ورنہ یاد رکھو یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور جو عاجزی انکساری کرے، تواضع اختیار کرے، ہم اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اپنے آپ کو کیا کہا؟ ظالم۔ اور سیدنا یونس علیہ السلام نے بھی کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یاد رکھو یہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اپنی عاجزی انکساری کو پیش فرما رہے ہیں۔ یا اللہ ہم نے ظلم کیا ہے، اگر ہم اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں گے، جو اللہ کے نبی عاجزی انکساری کر رہے ہیں، اگر ہم اپنا عقیدہ بنا کے معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اگر ہم اللہ کے نبی کو کسی کو ظالم کہیں گے تو یاد رکھو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ کا نبی ظالم نہیں، نہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے جو انہوں نے اپنے آپ کو ظالمین کا لفظ کہا ہے وہ عاجزی انکساری کے لیے کہا ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ اللہ کا نبی جو عاجزی کرے، حضور نے اسی طرح عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، حضور نے فرمایا آنا بشر مثلکم، فرمایا میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی عاجزی بھی۔ ورنہ یاد رکھو ہم کروڑوں لاکھوں مل جائیں، حضور کے قدموں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے، خدا کی قسم لاکھوں کروڑوں مل کر بھی
برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ چیز ہے کہ ہم کہیں ہم حضور کی مثل ہے، حضور کی طرح ہے، اور لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے یہ کہ حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہوئے۔ میرے دوستو، مثلیت کے دعوے کرنے والوں، لاکھوں کروڑوں میں ہم مل جائیں، پوری امت مل جائے، میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے، خدا کی قسم ہم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یاد رکھو، حضور کی شان تو بڑی عرفہ اعلیٰ بلند ہے، ہم ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کی مثل نہیں ہو سکتے۔ کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی عالم ہے، کوئی امام ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محقق ہے، کوئی ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، مست ہے، کلندر ہے، دنیا میں لاکھوں انسان ہیں، ہم ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جائے کہ کوئی کہے کہ میں اللہ کے نبی کے برابر ہوں، وہ ہمارے ہی جیسے، ہماری ہی طرح ہے۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے۔ جو اللہ کے محبوب نے فرمایا آنا بشر مثلکم، فرمایا میں ظاہری صورت میں تمہاری ہی طرح ہوں، ایک تو حضور کی عاجزی ہے، دوسری فرشتے کی نفی ہے کہ میں فرشتہ نہیں، تمہارے جیسا انسان ہی۔ پھر یاد رکھو، ہم ایک دوسرے کی مثل نہیں بنتے۔ اور دوسرے دنیاوی معاملات میں دیکھ لو، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کبابی ہے، کس طرح کے لوگ ہیں۔ اگر کسی کو کوئی یہ کہے کہ تمہارا باپ تو چور جیسا ہے، بنگی جیسا ہے، چرسی جیسا ہے، فلاں جیسا ہے، ہم ایک دوسرے جیسے نہیں بن سکتے۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے تمہارا باپ اس کی مثل ہے، اس جیسا ہے، بنگی جیسا، چرسی جیسا، چور جیسا ہے، کب تک برداشت کرو گے؟ تم اس کا سر پھاڑ دو گے، تم نے میرے باپ کو اس جیسا کہا ہے۔ تو میرے دوستو سوچو، جب ہم ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے تو شرم نہیں تمہیں آتی؟ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، اپنی مثل کہتے ہو۔ میرے دوستو، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ فرماؤ۔ حضور نے اس مثلیت کا خود انکار فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے خود ارشاد فرمایا صحابہ سے، ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل بن سکے؟ جب صحابہ حضور کی مثل نہیں بن سکے۔ حدیث مبارکہ اس طرح ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صیام وصال کے روزے رکھنا شروع فرما دیے۔ آپ نہ صبح کھاتے، نہ سحری کے وقت، نہ افطاری کے وقت، مسلسل آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیے، مسلسل روزے دار۔ جب صحابہ نے حضور کی اس ادا کو دیکھا تو صحابہ میں بھی محبت پیدا ہوئی، عشق پیدا ہو، وہ تو حضور کی ہر سنت کو دیکھتے تھے۔ صحابہ نے بھی روزے رکھنا شروع فرما دیے۔ چند دنوں کے بعد صحابہ کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا تو حضور نے صحابہ کو ایسے روزے رکھنے سے منع فرما دیا کہ ایسے روزے نہ رکھو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو روزے رکھتے ہیں، ہمیں منع فرماتے ہیں۔ تو میرے محبوب نے اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں کون ہے جو میری مثل ہے؟ کون میری مثل ہے؟ ابیت ربی ویطعمنی ویسقینی، حضور نے فرمایا میں رات کو سوتا ہوں، میرا رب تو مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، فرمایا کون ہے میری مثل؟ میں رات کو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ حضور کی مثل کیسے کو بن سکتا ہے؟
میرے محبوب علیہ السلام تو لعاب دہن اپنا تھوک مبارک کنویں میں ڈالے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جائے. ہم ذرا تھوک ڈال کے دکھائیں نا گھر میں کسی برتن میں, ہانڈیا میں یا پانی میں ڈال, خود کیا گھر کا کوئی فرد اس کو دیکھے گا نہیں. مثلیت کے کیسے دعوے کرتے ہو؟ میرے محبوب علیہ السلام اپنے لعاب دہن سے آنکھوں کو جوڑ دے. میرے محبوب علیہ السلام اپنے لعاب دہن سے کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ دے. اللہ اکبر. میرے محبوب علیہ السلام, ہم سوئیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اللہ کے نبی سوئیں, حضور نے فرمایا اللہ کا نبی سوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں دل بیزار ہوتا ہے. اللہ کا نبی سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اللہ اکبر. ہم آگے سے دیکھتے ہیں پیچھے سے نہیں دیکھتے. حضور نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو. خدا کی قسم میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. کہاں گئی مثلیت برابری؟ وہ عاجزی تھی, انکساری تھی حضور کی کہ میں ظاہری صورت میں تمہاری ہی مثل ہوں. معراج کی رات میرے محبوب علیہ السلام کا سینہ شق کیا گیا, دل نکالا گیا. آج کسی کا دل نکالا جائے ختم ہو جاتا ہے. کہاں گئی مثلیت برابری؟ حضور کا سینہ شق ہوا, ایک قطرہ بھی خون نہ نکلا, حضور کے سینے کو پھر ملا دیا گیا. کہاں گئی برابری؟ میرے محبوب علیہ السلام آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں, ہم چھت پہ نہیں جا سکتے بغیر کسی سہارے کے. حضور آسمانوں پہ جا رہے ہیں, سدرہ پہ جا رہے ہیں, لامکاں میں جا رہے ہیں, حضور سیر کر رہے ہیں. کہاں گئی مثلیت برابری؟ میرے محبوب علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر جنت کو دیکھ رہے ہیں اور حضور یہاں سے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو جنت کے گوشے کو پکڑ لیتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ ہے. حضور جنت کے گوشے کو پکڑتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے ہاتھ اٹھایا, میرا ہاتھ جنت میں گیا, ایک گوشہ مجھے بہت پسند آیا, میں نے پکڑا کہ غلاموں کے لیے لے جاؤں. حضور نے فرمایا پھر میں نے خیال کیا وہاں کیوں لے جاؤں, غلاموں کو یہاں لاؤں گا. حضور نے فرمایا اگر میں لے آتا نا قیامت تک میری امت کھاتی رہتی, ختم نہ ہوتا. برکت دیکھو. کہاں گئی مثلیت؟ حضور زمین پر بیٹھ کر جنت میں ہاتھ بڑھاتے ہیں. کہاں گئی مثلیت؟ میرے محبوب نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت, میں نے اپنے رب کا بہترین صورت میں دیدار فرمایا. جب خدائی نہ چھپا خدائی کیسے چھپ سکتی ہے؟ میرے دوستو حضور نے فرمایا ایکم مثلی, فرمایا کون ہے تم میں میری مثل. یہ مسئلہ حل ہو گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی عاجزی انکساری تھی کہ میں ظاہری صورت میں تمہاری ہی مثل ہوں. اب ذرا نور و بشر کا جھگڑا جو ہے یاد رکھو, باتیں بہت زیادہ وقت اجازت نہیں دیتا. جو کہتا ہے نا حضور نور ہے, یاد رکھو وہ بھی 100% درست ہے. جو کہتا ہے حضور بشر ہے وہ بھی 100% ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے. حضور بشر بھی ہے, حضور نور بھی ہے. بیک وقت اللہ نے یہ دونوں شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی. حضور بشر ایسے کہ کائنات میں آپ جیسا کوئی بشر نہیں. حضور نور ایسے کہ کائنات میں آپ جیسا نور نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صرف بشر ہیں وہ بھی غلط ہیں. جو کہتے ہیں حضور صرف نور ہیں وہ بھی غلط ہیں. یاد رکھو یہ بشر اور نور ہونا میرے محبوب کی 1000 شانوں میں سے 2 شانیں ہیں. یہ حضور کی حقیقت نہیں, بشر ہونا نور ہونا, یہ تو حضور کی شانیں ہیں. میرے محبوب کے تو اس سے بڑا مقام ہے. سمجھانے کے لیے اگر حضور بشر ہوتے تو معراج کی رات
بشریت کا سارا عالم تو مسجد اقصی میں کھڑا تھا. انبیاء سے بڑھ کر کسی کی بشریت نہیں. سب سے بڑے بشر اولو العزم اعلیٰ بشر انبیاء کرام ہیں. معراج کی رات ساری بشریت کا عالم حضور کے پیچھے مسجد اقصی میں کھڑا ہے. اگر حضور صرف بشر ہوتے تو مسجد اقصی سے اوپر نہ جاتے، کیونکہ بشریت کا عالم تو نیچے کھڑا ہوا ہے. حضور اوپر چلے گئے، اس خلا کو بھی کراس کر گئے، ہر چیز کو کراس کر گئے. حضور براق پر سوار ہوئے. یاد رکھو وہ براق نوری تھا. اس براق پر سوار ہونے کے لیے نور ہونا لازمی ہے. مختصر اگر صرف بشر ہوتے تو مسجد اقصی سے اوپر نہ جاتے. جب اوپر گئے تو پتہ چلا بشر تو ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے. حضور نور میں داخل ہو گئے. نور میں داخل ہونے کے لیے نور ہونا ضروری ہے. حضور نور میں داخل ہوئے. بیت المعمور میں سارے نوریوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. سارے ساتوں آسمانوں کے نوری فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. آپ دنیا میں بھی سب کے امام بنے، آسمانوں پر بھی سب کے امام بن گئے. اگر صرف بشر ہوتے تو مسجد اقصی سے اوپر نہ جاتے. اگر صرف نور ہوتے تو سدرۃ المنتہا پہ جا کر جبریل بھی رک گئے. فرشتوں کے سردار ہے جبریل، نوریوں کے سردار. سدرہ پہ جا کے جبریل بھی رک گئے. اگر حضور صرف نور ہوتے تو سدرہ سے آگے نہ جاتے. جب مسجد اقصی سے اوپر گئے بشریت کا مسئلہ حل ہو گیا. جب سدرہ سے آگے گئے تو نورانیت کا مسئلہ حل ہو گیا کہ حضور بشر بھی ہے، حضور نور بھی ہے. اگر صرف بشر ہوتے تو مسجد اقصی سے اوپر نہ جاتے. اگر صرف نور ہوتے تو سدرہ سے اوپر نہ جاتے. لہٰذا یہ تو میرے محبوب کی دو شانیں ہوئی. نور ہونا بھی حضور کی شان، بشر ہونا بھی حضور کی شان. بزرگ فرماتے ہیں جب خدا سے کچھ لینا ہوتا ہے محبوب نے، جب خدا سے لینا ہوتا ہے تو نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے. جب ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے تو بشریت کا غلبہ ہوتا ہے. حضور ادھر بھی ہے، حضور ادھر بھی ہے. رب کے ساتھ بھی تعلق ہے، اپنی امت کے ساتھ بھی تعلق ہے. میرے دوستوں باتیں بہت زیادہ ہیں. یاد رکھو جو میں نے کہا، اگر بشر ہے تو آپ جیسا کائنات میں بشر نہیں، اگر نور ہے تو آپ جیسا کائنات میں نور نہیں. یاد رکھو جس طرح ہم جو نور بشر کا جھگڑا چلا رہے ہیں اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو حضور کی شان ہے، مقام ہے. حقیقت تو حضور نے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی. حضور نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. حضور کی حقیقت رب. ہم ویسے جھگڑا کر رہے ہیں کہ حضور نور ہیں، کوئی کہتا ہے حضور بشر. میرے دوستو یہ تو میرے محبوب کی شانیں ہیں. جس طرح قرآن و حدیث میں بشریت کے دلائل موجود ہیں، اسی طرح قرآن و حدیث میں نورانیت کے بھی دلائل موجود ہیں. اس لیے ہم بشر بھی مانتے ہیں، بشریت کا انکار نہیں کہ حضور پیدا ہوئے. ہم سارا مہینہ میلاد مناتے ہیں، بلکہ سارا سال میلاد مناتے ہیں. حضور بشر بھی ہیں. اور قرآن و حدیث میں قد جاءکم من اللہ نور، اس سے مراد سب نے لکھا حضور نور بھی ہیں. قرآن سے بھی دلیل موجود ہے، حدیث سے بھی موجود ہے. میں نے سابقہ جمعے میں حضور کی اولیت نورانیت کے بارے میں ایک نہیں بلکہ کئی حدیثیں پیش فرمائی تھی. قرآن و حدیث سے جس طرح بشریت کا ثبوت ہے، اسی طرح قرآن و حدیث میں حضور کی نورانیت کا بھی وجود ہے، ثبوت موجود ہے. میرے دوستو اگر قرآن و حدیث میں حضور کے نور ہونے کا ذکر نہ ہوتا
تو کسی کی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ حضور کو نور کہہ دیتا۔ پھر یاد رکھو جو بشریت ہے نا، ہر نبی بشر ہی ہوتا ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ کوئی نبی آج تک نہ فرشتہ ہوا، نہ جن نبی ہوا، نہ کوئی عورت نبی ہوئی، جتنے بھی نبی آئے سب بشر ہیں، سب مرد ہیں۔ اب ضروری یہ بات ہے، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن حدیث میں حضور کی نورانیت کا بیان ہے، اسی طرح قرآن و حدیث میں حضور کی بشریت کا بھی بیان ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور کی نورانیت کا ثبوت دیں، اور دوسرے حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور کی عدم نورانیت کے حضور نور نہیں ہے یہ ثبوت دے۔ پھر مسئلہ حل ہوگا، پتہ چل جائے گا۔ یہ نہ کہیں کہ حضور بشر ہے، بشر تو ہم بھی مانتے ہیں، بشر کا انکار نہیں، بشریت کا انکار کفر ہے۔ یاد رکھو جھگڑا تو ہے نورانیت کا۔ میرے دوستو سارے قرآن کا مطالعہ فرما لو، نہ اللہ نے کہیں فرمایا نہ حضور نے کہیں فرمایا کہ لست بنور، میں نور نہیں ہوں۔ ہمارا یہ چیلنج ہے، قیامت تک زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، لیکن کوئی یہ ثبوت نہیں دے سکتا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہو یا حدیث میں حضور نے فرمایا ہو یا کسی صحابی کا یہ قول ہو کہ انہوں نے کہا ہو کہ حضور نور نہیں ہے۔ کسی کا انکار نہیں ہے۔ حضور کے نور ہونے کے بارے میں قرآن بھی دلیل دیتا ہے، حضور کی حدیثیں بھی ثبوت کے طور پر دلیل دیتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے، اس کا جواب یہ دے کہ آپ بشر ہیں، بھائی بشر کا تو اختلاف ہی نہیں، بشر تو سب مانتے ہیں، اختلاف تو نورانیت کا ہے۔ یہ ثبوت دو، دلیل دو کہ حضور نہیں ہے، لست بنور، نور نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، سمجھانے کے لیے بات آپ کو عرض کروں، سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ جس طرح کوئی ہم کہیں کہ آج عید ہے، آج کیا ہے؟ عید، اور کوئی دوسرا کہے کہ آج عید نہیں، آج تو جمعہ ہے، ہم کہیں گے بھائی کیا جمعے کو عید نہیں ہو سکتی؟ وہ کہے نہیں آج عید نہیں، عید کا انکار کر دے کہ آج جمعہ ہے، ہم کہیں گے بھائی عید کے ہونے کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے، ہم نے رات چاند دیکھا ہے، پوری امت مسلمہ میں اعلان ہوا ہے، ہمارے پاس عید ہونے کی دلیل ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو عید نہیں ہے۔ تم عید نہ ہونے کی دلیل پیش کرو۔ اب اس کے پاس دلیل تو کوئی نہیں، وہ ویسے کہہ رہے ہیں نہیں جی آج جمعہ ہے، بھی جمعے کو تو ہم بھی مانتے ہیں، جھگڑا تو عید کے بارے میں ہے، ہم کہتے ہیں عید ہے، تم کہتے ہو عید نہیں جمعہ ہے، جمعے کو تو ہم بھی مانتے ہیں، بغیر تمثیل خیر کسی تمہید کے۔ میں آپ کو اسی طرف لے جاتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ حضور نور ہے کیونکہ ہمارے پاس قرآن کی بھی دلیل موجود ہے، حدیث کی بھی دلیل موجود ہے۔ جس طرح تم کہتے ہو کہ آج جمعہ ہے، اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نور ہونے کی دلیل ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ تم کہتے ہو کہ بشر ہے، بھئی جس طرح جمعے میں اختلاف نہیں، بشر میں تو اختلاف ہی نہیں، کوئی یہ ثبوت دو کہ حضور نور نہیں ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں حضور بشر ہے۔ میرے دوستو پھر یہ بھی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں نور اور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے، نور بھی ہو بشر بھی ہو، یہ اکٹھے نہیں ہو۔ یاد رکھو، آخری بات کرتا ہوں، 2 بج گئے ہیں۔ نور اور بشر یہ دونوں آپس میں ضد نہیں،
نور بشر دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، قرآن کی دلیل موجود ہے۔ وہ دلیل آپ کو دیتا ہوں، پہلے سمجھ لو۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا ایمان نور ہے، ایمان نور ہے، قرآن نور ہے، ایمان بھی نور، قرآن بھی نور، العلم نور، حضور نے فرمایا علم بھی نور ہے۔ ہم کہتے ہیں نور بشر دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ ضد نہیں ہے۔ ہاں ضد کیا ہوتی ہے؟ مرد کے مقابلے میں عورت ہے، یہ ضد ہے۔ مرد ہوگا تو عورت نہیں، عورت ہوگی تو مرد نہیں۔ دن اور رات کے مقابلے میں یہ ضد ہے، دن ہوگا تو رات نہیں، رات ہوگی تو دن نہیں۔ اس طرح یاد رکھو، نور کی ضد بشر نہیں بلکہ نور کی ضد ظلمت ہے۔ اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں، روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں۔ میرے دوستو، نور اور بشر میں تضاد نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، قرآن کی دلیل موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس جبریل کو بھیجا۔ جبریل کون ہے؟ نوری، نوریوں کے سردار، کسی کو شک نہیں وہ نور ہیں۔ لیکن مریم علیہ السلام کے پاس جب آئے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ نے بشری لباس میں، انسانی شکل میں بھیجا۔ جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو کس میں آئے؟ انسانی شکل میں۔ لہٰذا سمجھانا یہ ہے کہ نور بشر ضد نہیں ہے بلکہ نور بشر آپس میں مل سکتے ہیں۔ بشر نور بن سکتا ہے، نور بشر بن سکتا ہے۔ میرے دوستو، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ قال انی اعوذ بالرحمن، حضرت مریم علیہ السلام نے جب انسان کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ پریشان ہوئے، فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تم کون ہو؟ فرمایا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، فرمایا میں تمہیں ستھرا پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہاں سے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ لِأَهَبَ لَكِ، میں تمہیں دینے آیا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی۔ دینے والا حقیقی اللہ ہی ہے، لیکن جبریل اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں کہ میں تمہیں نیک اور ستھرا بیٹا عطا فرمانے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بشارت پر پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نور اور بشر دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے دوستو، جبریل نوری ہے لیکن بشریت صورت میں حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے پاس، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں خوبصورت لباس پہنا ہوا صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ گئے۔ آ کے حضور کے پاس بیٹھے، اور یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے۔ صحابہ نے دیکھا یہ کون ہے؟ کوئی مسافر بھی نہیں اور یہاں کا رہنے والا بھی نہیں۔ اگر یہاں کا رہنے والا ہوتا ہم اس کو جانتے پہچانتے، یہ کون ہے۔ اگر مسافر ہوتا، گرد و نواح سے آیا ہوتا تو اس پر سفر کے آثار ہوتے، کپڑوں پر مٹی ہوتی، بالوں پر غبار پڑا ہوتا ہے۔ یہ مسافر بھی نہیں، یہاں کا مقیم بھی نہیں، یہ کون؟ حضور سے سوال کرتا رہا، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے بارے میں پوچھا۔ جب چلا گیا، میرے محبوب علیہ السلام سے صحابہ نے کی، یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے، تمہارا دین تمہیں سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر جبریل انسانی شکل میں آئے تو اس کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پھر نور ہے، پھر فرشتوں کے سردار ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو۔ اگر حضور اس بشریت میں انسانی لباس میں تشریف لے آئے تو حضور کی نورانیت کا کیوں انکار کیا جاتا ہے؟
میرے دوستو، نور اور بشر میرے محبوب کی شانیں ہیں. یہ میرے محبوب کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے. اگر حضور بشر ہیں تو آپ جیسا کائنات میں کوئی بشر نہیں ہے. اگر حضور نور ہے تو آپ جیسا کائنات میں کوئی نور نہیں ہے. یہ مثلیت کے دعوے کرنے والے سب ختم ہو جاتے ہیں. میرے دوستو، ہم لاکھوں کروڑوں بھی مل جائیں، حضور کے قدموں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. چاہے جائے کہ ہم حضور کو اپنی طرح کہیں اور اپنے آپ کو حضور کی مثل کہیں. میرے دوستو، قرآن کا قیامت تک یہ چیلنج ہے کہ قرآن کی مثل نہیں ہے. میرے دوستو، جب قرآن کی مثل نہیں تو صاحب قرآن کی مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، مختصر وقت میں نورانیت اور بشریت کے بارے میں عرض کیا. دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو سنا سنایا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سنتے پڑھنی اس میں